السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, ویری گڈ. تو آج کا ٹاپک جو ہے آپ لوگوں کی لاسٹ کلاس وہ کس کے اوپر ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا, جو پروجیکٹر پیچھے آپ کو نظر آئے گا اس کے اوپر آپ لوگ دیکھیں اور مجھے بتانا کہ جو آپ کو میں آئیکونس دکھا رہا ہوں وہ آئیکونس کس چیز کے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کس چیز کا ہے؟ یوٹیوب لکھا تو نہیں ہوا کہیں بھی؟ سائنس سے پتہ لگ گیا آپ کو یوٹیوب ہے. بہت کامن ہے. ٹھیک ہے, چلیں یوٹیوب اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو سب کو امیجیٹ پتہ ہے کہ یہ یوٹیوب ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اب نیکسٹ کے اوپر جاتے ہیں ہم لوگ. ابھی تو میں نے پریس ہی کیا, ساتھ ہی پتہ لگ گیا فیس بک ہے. چلیں ٹھیک ہے, یہی آپ نے بھی بتانا ہے اب نیکسٹ کون سا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ انسٹاگرام. یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا انسٹاگرام. یہ کیا ہے؟ ٹویٹر. اس کا بھی پتہ لگ گیا, ساتھ ہی ہے ٹویٹر. اوہ, یہ تو ایم سی کیو ہو نا آپ لوگوں کا, تو 100/100 آ رہے ہیں آپ لوگوں کے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم جاتے ہیں اس پہ. یہ واٹس ایپ ہے, یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا. میں نے 6 کویسچنس ڈالے ہیں, 6 کا 6 پرفیکٹ آنسر آیا ہے. اچھا چلیں اب آگے بڑھ جاتے ہیں. اچھا, اس میں تھوڑا سا سوچنا پڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا پڑھائی سے تعلق تھا, ہے نا, آن لائن کلاسز تھیں اس لیے. لیکن چلیں زوم بتا دیا. اور فائنلی گوگل کروم. گوگل کروم. ٹھیک ہے, چلیں 8 کویسچنس پوچھے ہیں, 8 میں سے 8 کا صحیح آنسر دیا آپ نے. تو آئی بلیو کہ اگر میں آپ سے اگر 20 پوچھتا تو 20 بھی آپ لوگ ٹھیک آنسر کر دیتے. اب آپ لوگوں سے جو میں کویشچن پوچھتا ہوں اس کا آنسر مجھے بتائیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا ہمیں کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ کس لیے چاہیے ہمیں سوشل میڈیا؟ تاکہ دنیا کا پتہ ہو. وہ تو ہمیں بک سے بھی پتہ, وہ تو ہمیں بک سے بھی پتہ لگ رہا ہوتا ہے. تو نیوز تو ہمیں ٹی وی سے بھی پتہ لگ رہی ہوتی ہے. ہاں, انٹریکٹ کرنا ہے, بالکل صحیح ہے, انٹریکٹ کرنا ہے. ون تھنگ از ڈفرنٹ. ہاں جی. It can also help us to hear about the news and everything new, and we can also learn about everything, and we can chat with each other, and that can make communication easier. ٹھیک ہے, اور بتائیں. ویری گڈ, ویری گڈ. Entertainment. ہاں, انٹرٹینمنٹ بھی ہے. کیوں نہیں انٹرٹینمنٹ, انٹرٹینمنٹ ہے نا یہ. اچھا چلیں اب یہ بتائیں مجھے کہ ان سب کو دوبارہ سے بتائیں, ان سب کا ڈفرینس کیا ہے؟ یوٹیوب کے اندر ہم لوگ ویڈیوز وغیرہ چیزیں دیکھتے ہیں, فیس بک And میں بھی everyone دیکھ has سکتے their ہیں, چیٹ channels کر and we. سکتے ہیں. ہاں, چیٹ کر سکتے ہیں. انسٹاگرام میں بھی ویڈیوز ہوتی ہیں. تو پھر یہ بتائیں کہ Movies ہوتی ہیں. اچھا, نیٹ فلکس میں آپ کے فرینڈس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ نہیں کر سکتے؟ نیٹ فلکس میں نہیں کر سکتے نا فرینڈس کے ساتھ انٹریکٹ. ٹھیک ہے, تو یوٹیوب میں کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا, بہت تھوڑا سا, ہے نا, بہت تھوڑا سا کر سکتے ہیں. کس کس کا اکاؤنٹ ہے سوشل میڈیا پہ؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, کس کس کو دل چاہ رہا ہے بنانے کا لیکن ابھی تک پرمیشن نہیں مل سکی؟ تو اچھا ٹھیک ہے, آپ کا دل بھی نہیں چاہ رہا بنانے کا؟ جی اچھا, یو میڈ ون. اچھا چلیں ٹھیک ہے, تو وہی سیم کوشچن پوچھ رہا ہوں نا کہ اگر آپ نے اکاؤنٹ بنایا یا دل چاہ رہا تھا بنانے کا کہ نہیں بنانا چاہ رہا. اچھا ٹھیک ہے, تو ہم انٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ, رائٹ. ہم ان کو چیزیں جو وہ شیئر کرتے ہیں ہم اس کو لائک کر سکتے ہیں, ہم وہ جو چیز شیئر کرتے ہیں ہم اس کے اوپر کمنٹ کر سکتے ہیں, رائٹ. یہ سارے پوائنٹس ہو سکتے ہیں اس کے اندر. اور اس کے علاوہ اینی تھنگ ایلس دیٹ کمز ٹو یور مائنڈ؟ گیمز ہو سکتی ہیں. جب ہم چھوٹے تھے تب تو گیمز کے اندر سمپل یہ ہوتا تھا کہ آپ جو کھیل رہے ہیں آپ اپنی ہی گیم کھیل رہے ہیں. لیکن اب آپ لوگوں کے کیس کے اندر آپ لوگ تو گیمز دوسروں کے ساتھ بھی آن لائن کھیل سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں, رائٹ. آپ لوگ جس ایج کو بلانگ کرتے ہیں نا وہ لاسٹ بریکٹ ہے آف این ایج گروپ جسے بولتے ہیں جنریشن زی. کیا بولتے ہیں اسے؟ جنریشن زی. ٹھیک ہے, لاسٹ گروپ آف چلڈرن ہے جنہوں نے جنریشن زی کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو فرسٹ جنریشن دا فرسٹ جنریشن جس نے بچپن سے ہی ہمیشہ سے کمپیوٹرز اور سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ یہ سب کچھ دیکھا تھا, رائٹ. جب میں چھوٹا تھا, ہم چھوٹے تھے, میرے ایج گروپ کے لوگ چھوٹے تھے, تب کمپیوٹرز
ہوتے تھے لیکن بہت ریئر ہوتے تھے کمپیوٹرز, بہت ریئر. پھر اس کے بعد جب میں کالج لائف میں تھا یا تب جا کے انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی آئی تھی. آپ لوگوں نے تو ہمیشہ سے دیکھا موبائلس کو, رائٹ؟ آپ لوگوں نے ٹیبلیٹس کو ہمیشہ سے دیکھا ہے, آپ لوگوں نے انٹرنیٹ کو دیکھا ہے ہمیشہ سے. تو یہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہیں جنریشن زی, جس نے ہمیشہ سے اس ٹیکنالوجی کو اور ان چیزوں کو ہمیشہ سے دیکھا ہے. اچھا, اب اس کے اندر ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ بتائیں. امیجن کریں کہ اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا اور اگر انٹرنیٹ بھی نہ ہوتا, تو آلدو آپ لوگوں کے لیے آئی کین امیجن ویری ویل بیکاز آئی ہیو لیوڈ دیٹ جنریشن, رائٹ؟ I can imagine very well. I can tell you, in fact, I don't need to imagine. I can tell you facts کہ how was life before social media and before internet. لیکن for you, you have to imagine. ٹھیک ہے, تو چلیں بتائیں, امیجن کر کے بتائیں اگر نہ ہوتا ہے سوشل میڈیا تو کیا فرق پڑتا؟ We won't be able to message with each other because before internet the people used to write the letters to each other that went 1 or 2 months to reach them. ہم اگر انٹرنیٹ نہ ہوتا, ٹھیک ہے, اگر انٹرنیٹ نہ ہوتا تو فار ایگزامپل ابھی آپ کے جو ریلیٹیوز یا فرینڈز ہوتے ہیں جو دوسرے کنٹریز میں ہوتے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ کتنے ایزیلی ان سے وائس چیٹ کر لیتے ہیں, فیس ٹائم کر لیتے ہیں, رائٹ؟ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر آپ لوگ ان سے اس طرح کمیونیکیٹ نہ کر سکتے, اتنا ایزیلی نہ کر سکتے, رائٹ؟ پہلے ٹائمز کے اندر یس, جب ایک دوسرے کو کوئی کارڈ بھی بھیجنا ہوتا تھا عید کے اوپر تو ہمیں ویل ان ایڈوانس بھیجنا ہوتا تھا, بہت پہلے بھیجنا پڑتا تھا ہمیں کارڈز کو. کوئی اگر آپ نے ان کو کوئی ایسی چیز پکچر شیئر کرنی ہے تو بہت دیر بعد شیئر کر سکتے تھے آپ لوگ. ابھی کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ فیملی ٹرپ کرتے ہیں اور اب اپنے پورے فیملی سرکلز کے اندر یا کزنس کو اور سب کو آپ ایک دم سے پکچرز شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ انسیڈنس ہوا تھا, رائٹ؟ ٹھیک ہے, آج ہم نے یہ کیا تھا. اگر خدا نہ خواستہ کووڈ جیسی کوئی چیز اس زمانے میں ہوئی ہوتی جب یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نہ ہوتا, تو پھر کیا ہوتا؟ پھر تو صرف اسکولز بند ہوتے لیکن پڑھائی نہ ہو سکتی ہے نا, زیرو پڑھائی ہوتی. ابھی آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہو سکا ہے؟ آن لائن کلاسز ہو سکی ہیں, زوم کلاسز ہو سکی ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگ اسائنمنٹس بنا سکتے ہیں. اور آپ میں سے بہت کم کو پیرنٹس کی ہیلپ کی ضرورت تھی, میکسیمم کیسز کے اندر آپ لوگ خود ہی کر رہے تھے, رائٹ؟ خود ہی اپنے کلاسز جو تھے ان کو کنیکٹ کر رہے تھے. تو دیز آر آل دا ایڈوانٹیجز جو آپ لوگ کر سکتے ہیں کمپیوٹر, ان کے سوشل میڈیا اور کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ کے بعد. حیدر کوئی اور ایگزامپل بتائیں. امیجن کریں کہ اگر انٹرنیٹ اور کمپیوٹرز نہ ہوتے اور سوشل میڈیا نہ ہوتا تو پھر آپ لوگ کوئی ایک ڈس ایڈوانٹیج بتائیں. ایک تو بتا دیا کمیونیکیٹ نہ کر پاتے فیملی ریلیٹیو سے, ایجوکیشن کی ہم نے بات کر لی ہے. اینی تھنگ ایلس؟ آپ لوگ فیملی کے ساتھ کہیں گئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی گاڑی جو ہے وہ کہیں خراب ہو گئی ہے یا گاڑی اویلیبل نہیں ہے کسی وجہ سے, تو ابھی ہمارے پاس اور کچھ ایپس ہوتی ہیں جسے ہم گاڑی منگوا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اوبر, فار ایگزامپل کریم, رائٹ؟ ہم ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ گاڑی ہمارے پاس نہیں ہے, ہم گاڑی بک کر سکتے ہیں, رائٹ؟ گاڑی آ جائے گی ہمارے پاس اور ہم ایزیلی جا سکتے ہیں, رائٹ؟ پہلے یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی. دیز آر آل دا ایڈوانٹیجز. یہ سارے وہ ایڈوانٹیجز ہیں جو ایگزسٹ نہیں کرتے تھے پہلے, اور اب جو ہیں یہ ہمارے پاس چیزیں پاسبل ہیں. اچھا, اب آپ لوگ یہ بتائیں مجھے کہ ڈو یو تھنک کہ کبھی اس کی کوئی ڈارک سائڈ بھی ہے؟ یہ تو ساری پازیٹیو باتیں ہو گئی نا, یہ تو سب یہ سب چیزیں ہو گئی پازیٹیو ہو گئی نا. ایون گھر میں کوک نہیں ہے, آپ فوڈ پینڈا سے کھانا منگوا سکتے ہیں, رائٹ؟ لیکن اب آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ سب کچھ پازیٹیو اس کے ہم ایڈوانٹیجز بات کر رہے ہیں, تو واٹ اباؤٹ دا نیگیٹیو تھنگس؟ کوئی نیگیٹیو بات بتائیں. ہاں, اینی تھنگ, کوئی نیگیٹیو چیز بتائیں. کمپیوٹرز, اسکرینز, آئی پیڈز, جی, ہائبر بلینگ جو ہو رہی ہوتی ہے, رائٹ؟ ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اسکول کے اندر اگر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے اسٹوڈنٹ یا بلی کرتا ہے, تو آپ کے پاس ایک ایزی وے آؤٹ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جائیں پرنسپل سے بات کر سکتے ہیں, ٹیچر سے بات کر سکتے ہیں, اینڈ دے ول ہیلپ یو آؤٹ, رائٹ؟ نیبرہڈ میں کوئی کرتا ہے تو آپ اپنے پیرنٹس سے کہہ سکتے ہیں. لیکن جب آپ آن لائن ہوتے ہیں تو پھر آپ کس کا کہہ سکتے ہیں؟ دیٹ از ون بگ پرابلم, رائٹ؟ دیٹ از ون بگ پرابلم. اور بتائیں. ہاں, یہ اس کا جتنا فن ہوتا ہے اور جتنا زیادہ اس کو یوز کرنے کا مزہ آتا ہے, بٹ اٹ کین آلسو لیڈ اپ ٹو دا لیول کہ جہاں پہ آپ کو اس کی بالکل ایڈکشن ہو جائے. واٹ از ایڈکشن؟ یو آر ٹو مچ اٹیچ ٹو سم تھنگ, یو آر ٹو مچ اٹیچ ٹو سم تھنگ. آپ نے ایک گیم کھیلی, دوسری گیم کھیلی, اینڈ یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو لیٹ اٹ گو.
اور اگر آپ سے پیرنٹس واپس لے بھی لیتے ہیں کہ نہیں بیٹا بہت ٹائم ہو گیا ہے, یو اسٹل کیپ آن تھنکنگ کہ میں سم ہاؤ مجھے کسی طرح سے دوبارہ سے چانس مل جائے کہ میں وہی گیم کھیلوں. یا فار ایگزامپل کوئی آپ ایک نیٹ فلکس تھا تو ایک آپ نے سیریل دیکھا, دوسرا دیکھا, تھرڈ دیکھا, اینڈ یو کیپ آن واچنگ, اور آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نے اور نہیں دیکھ رہا, آئی ہیو ڈن انف آف اٹ, بس دیٹس انف. نہیں, آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اور زیادہ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ تو کمپیوٹرز کی بات کر رہے ہیں نا. ڈو یو نو سم ون جو کہ کوئی اور ایڈکشن, کوئی ڈرگز لیتا ہے, فار ایگزامپل جہاں اسموکنگ ہوتی ہے, فیملی میں کوئی ہے جن کو جانتے ہیں آپ جو اسموکنگ کرتا ہو؟ ٹھیک ہے, تو آپ ان کو اگر یہ کہیں کہ آپ اسموکنگ نہ کریں کیونکہ اسموکنگ کا کوئی فائدہ ہے, نقصان کوئی ہے اس کا؟ ٹھیک ہے, اس کا تو بہت زیادہ نقصانات ہیں, اس کے تو بہت زیادہ نقصانات ہیں, ہیلتھ کے اوپر اتنا زیادہ نقصان ہے سب کچھ. لیکن آپ اس کو بتائیں تو کین ہی ہیلپ اٹ اور کین شی ہیلپ اٹ اور ناٹ. آپ اس کو کہیں گے کہ اٹ از گڈ بیڈ فار یور ہیلتھ, اور وہ ایک دم سے چھوڑ دے, اوکے میں نہیں لیتا آج سے سگریٹ. از اٹ دیٹ ایزی؟ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. اٹ از ناٹ امپاسبل. ٹھیک ہے, جس طرح وہ بتا رہے ہیں اٹ از ناٹ امپاسبل, لیکن اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. ان کے لیے آسان نہیں ہوگا یہ. اسی طرح اگر آپ کو اسکرینز کی اور کمپیوٹر کی یوزیج کی اور گیمز کی اور سوشل میڈیا کی اس لیول تک جا کے ہو جائے, اس کا شوق ہو جائے کہ اٹ بیکمز یور ایڈکشن, تو پھر تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس کو چھوڑنا. ٹھیک ہے, اور بتائیں کوئی اور ڈس ایڈوانٹیج؟ یس سر ایسی ایپس ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ جس سے ہمارا ڈاٹا ہیک ہو جاتا ہے, وہ لوگ اس کا غلط یوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پرسنل چیزوں کی جو سیفٹی ہے وہ ایٹ رسک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پرسنل انفارمیشن, وہ چیزیں جو آپ کی پرائیویسی ہوتی ہے وہ کوئی اور ایکسیس کر سکتا ہے. ویسے اگر کوئی اور ایکسیس کر لے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو لوکیشن پتہ لگ جائے. اگر فار ایگزامپل اگر پتہ لگ جائے کسی کو تو کیا ہوتا ہے, کیا فرق پڑے گا کسی کو اگر پتہ لگ بھی جائے؟ They can be thieves, robbers, murderers. وہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں, واقعی وہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کو پھر کسی طرح سے آپ کو کریں یا بلیک میل کریں. یس, ہاں, تو سو واٹ ول ہیپن. ٹھیک ہے, صحیح ہے. چلیں, وہ آپ کے کچھ اور اب اس کی بات کریں. سیفٹی اور سیکیورٹی کی ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا بھی ایک پرابلم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی اور پوائنٹ آ رہا ہے مائنڈ میں آپ کے؟ ٹھیک ہے, اینی ادر پوائنٹ؟ سو ہم نے ریوائز کرتے ہیں کون کون سے ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں. سب سے پہلے کیا تھا؟ ہیکنگ سے سٹارٹ کیا تھا ہم نے. سائبر بولنگ کی ہم نے بات کی تھی. ٹھیک ہے, سائبر بولنگ کی ہم نے بات کی تھی کہ گھروں کے اندر, اسکولس کے اندر, ان یور نیبرہڈ, ود ان یور فیملی, ود یور کزنس, اگر کوئی آپ کو بولی کر رہا ہے, کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے, تو دا ایزی وے آؤٹ از کہ آپ اپنے بڑوں سے یا ٹیچرس سے یا نیبرز میں کمپلین کر سکتے ہیں, اینڈ دے ول ڈیفینیٹلی ہیلپ یو آؤٹ. ٹھیک ہے, اور کاؤنٹر بلی کا چانس بہت کم ہو جاتا ہے. بٹ آن لائن ہاؤ کین یو کنٹرول دا ادر پرسن, رائٹ؟ آپ کس طرح اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. سو ایک ہم نے یہ ڈسکس کیا. نمبر 2 ہم نے ایڈکشن ڈسکس کر لیا. ٹھیک ہے, کوئی نمبر 3 بھی ہے؟ ہم نے اپنے سیفٹی اور سیکیورٹی کی چیزیں ڈسکس کی تھی, رائٹ؟ سیفٹی اور سیکیورٹی کی بات کی تھی. ہیکنگ اس کا جو ہے نا وہ اس کا پارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ادروائز یہ ہے. کوئی اس کا ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی ڈس ایڈوانٹیج ہے؟ کوئی ہیلتھ سے ریلیٹڈ آپ بتائیں, اینی ڈس ایڈوانٹیج ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ؟ بہت زیادہ اگر کریں گے, آف کورس ایکسیسو یوز ہوگا تو ڈیفینیٹلی اٹ ول آئی ڈیمیج, بس دیٹس اٹ. برین ڈیمیج کیوں؟ وہ آ کے لگ رہا ہوتا ہے سر پہ. Because when we are watching something and then if we watch it a lot, then we turn it off, then we think about it and everything is going on in our mind about the thing and the whole thing is being repeated. ٹھیک ہے, ہماری تھاٹ صرف ادھر ہی فوکس ہو جاتی ہیں اور ہم اور چیزوں پہ کانسنٹریٹ نہیں کرتے اور گرو نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, اسٹڈیز بھی افیکٹ ہو سکتی ہیں, ہماری باقی چیزیں بھی افیکٹ ہو سکتی ہیں. یس, اینی تھنگ ایلس؟ یہ مجھے بھی ہوا تھا جب کوارنٹین شروع ہوا تھا, جب میں بہت زیادہ واش کرتا تھا اور ایسی پوزیشن میں ہوتا تھا, صبح جو میری بیک تھی وہ میں مطلب ایسا ہو گیا تھا تھوڑا سا. ہاں, جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ کوارنٹین کا ٹائم تھا اور یہ بہت زیادہ ویو کرتے تھے تو ان کے بیک میں درد ہونی شروع ہو گئی تھی, کیونکہ وہ آگے زیادہ جھک کے بہت زیادہ دیکھتے رہتے تھے اسے. ٹھیک ہے, اور کچھ اینی تھنگ ایلس؟ چلیں, کوئی بھی اور پین ہو سکتی ہے, اس سے ریلیٹڈ کوئی اور پین ہو سکتی ہے نا, اس سے ریلیٹڈ کوئی اور. حیدر, اینی تھنگ ایلس؟
کوئی اور ڈس ایڈوانٹیج اس کا ہمیں کو نظر آئے؟ ہاں ضروری نہیں کہ پین ہو آپ کو, آپ لیزی ہو جائیں گے اور آپ فیٹ ہو جائیں گے, اور ہاں بالکل وہ بھی پرابلم آ سکتی ہے. اور اس کا ایک اور ڈس ایڈوانٹیج یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اتنا زیادہ اسکرین والی ورلڈ میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو آؤٹ سائڈ ورلڈ تو مزہ نہیں آ رہا ہوگا. آپ کے پیرنٹس آپ کو بہت بیوٹیفل جگہوں پہ لے کے جا رہے ہیں, جس طرح پاکستان کے اندر اتنی اچھی اچھی سینک پلیسز ہیں, آپ کے پیرنٹس آپ کو وہاں لے کے جا رہے ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں بور ہو رہا ہوں یہاں پہ, کیونکہ میری اسکرین یہاں پہ نہیں ہے اور میرا سوشل میڈیا نہیں ہے یا گیمز نہیں ہے میرے پاس, تو اس لیے میں وہاں پہ بور ہو رہا ہوں, میں اس کو بھی انجوائے نہیں کر رہا, رائٹ. تو آپ کی پرسنالٹی بھی لانگ ٹرم میں پرسنالٹی بھی اس کی افیکٹ ہو جائے گی. لانگ ٹرم میں آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ نیگیٹیولی اس سے افیکٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کو میں ایک اور بات یہ بھی بتاتا ہوں کہ اسکرین کے اوپر اگر آپ لوگ دیکھیں تو بہت سارا سائیکلوجیکل افیکٹ کر رہا ہے نیگیٹیولی سوشل میڈیا کا یوزیج ان دا ایج آف جو ابھی آپ لوگ انٹر ہونے والے ہیں. سائیکلوجیکلی بہت نیگیٹو امپیکٹ ہو رہا ہے خاص طور پہ ٹین ایجرز کے اوپر جو بہت زیادہ سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ملٹیپل میرے پاس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کچھ نیوز جو اس چیز کو امپیکٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. مینٹل ہیلتھ کو کر رہی ہیں. اب مینٹل ہیلتھ یہ وہ والی نہیں ہو رہی ڈسکس جو کہ بہت زیادہ اسکرین دیکھنے کی وجہ سے ہے یا بہت زیادہ چیزیں کرنے کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. وہ اس وجہ سے امپیکٹ ہو رہی ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے اگر کوئی چیز مثال کے طور پہ اگر کسی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے, ٹھیک ہے, تو ایک آئیکن ہوتا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر, یہ کون سا آئیکن ہے؟ ہاں یہ لائکس کا جو آئیکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لائکس کا آئیکن ہوتا ہے. تو امیجن کریں کہ آپ نے کوئی چیز پوسٹ کی ہے, کوئی چھوٹی سی ویڈیو اپلوڈ کی ہے, کوئی پکچر لی ہے اور اس کو بہت زیادہ لائکس آ رہے ہیں اور بہت اپریسیشن ہو رہی ہے, تو کیا آپ کے اوپر امپیکٹ آئے گا؟ یس آپ خوش ہوں گے نا اس کو دیکھ کے. ٹھیک ہے. آپ خوش ہوں گے کہ میں نے جو شیئر کیا تھا اس کے اوپر بہت زیادہ مجھے لائکس آ رہے ہیں, آپ خوش ہوں گے. ٹھیک ہے. اور کسی اور فرینڈ سے کمپیئر کریں گے تو اس کے بھی لائکس, اس کے اتنے لائکس ہیں, آپ کے اتنے لائکس ہیں. اب آپ نے کوئی اور چیز پوسٹ کی ہے اور اس کے اوپر ڈس لائک زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں اگر, یا کوئی لائک ہی نہیں کر رہا آپ کی کسی بھی چیز کو, کوئی ویو ہی نہیں کر رہا اس کو. جو لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں اور ان اپلیکیشنز کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں, ان کا پھر ایک سائیکلوجیکل پرابلم شروع ہو جاتا ہے, مینٹل ہیلتھ پرابلم شروع ہو جاتا ہے کہ وہ پھر کس چیز میں چلے جاتے ہیں, انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں, یا ایک ورسٹ بیماری ہوتی ہے مینٹل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, جو بہت زیادہ اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ میری کسی چیز کو کوئی لائک ہی نہیں کر رہا, میں نے شیئر کیا تھا اس کو اتنے لوگوں نے ڈس لائک کر دیا, کسی نے نیگیٹو کمنٹ دے دیا, اس کے اوپر اتنا زیادہ امپیکٹ آئے گا. ان یور ریئل لائف آپ کے کتنے فرینڈز ہوتے ہیں؟ اسکول کے فرینڈز کو کاؤنٹ کریں, سارے کاؤنٹ کریں, جلدی سے کاؤنٹ کریں اپنے فرینڈ کو, نام میں سوچیں, ان کے نام سوچیں اپنے مائنڈ کے اندر, اپنے کزنز میں سوچیں کزنز میں کون ہے, فنگرز پہ کاؤنٹ کرنا شروع ہو جائیں, کوئکلی کاؤنٹ کریں سارے. ہاں جی, کتنے پھر آپ کے فرینڈز ہیں جو اسکول میں ہیں آپ کے ساتھ, آپ کے نیبرہڈ میں ہیں, کزنز میں ہیں, فیملی میں ہیں؟ ہاں جی 13 آپ کے ہیں. 8 ویری گڈ. 15 ہے, ویری گڈ, آپ کے سب سے زیادہ ہیں. اور 10 یا 11 ہے, انکلوڈنگ دوز جن کی آپ شکایتیں بھی لگا رہے ہوتے ہیں اسکول میں. 25 ویری گڈ ویری گڈ. ٹھیک ہے. 10 تو 16. تو باقی ریئل لائف کے اندر آپ کے یہ نیچرلی اتنے ہی فرینڈز ہوتے ہیں آپ کے, جو آپ کے ریئل لائف کے اندر, نیچر کے اندر, نیچرل ورلڈ کے اندر آپ کے اتنے ہی فرینڈز ہوں گے, اپروکسیمیٹلی اتنے, ڈزن 2-3 ڈزن, دیٹس اٹ. اس طرح نہیں کہ آپ کہیں کہ جس طرح یوٹیوب کے فالوورز کے پوائنٹ ہو رہا ہوتا ہے, یا جس طرح فیس بک کی بات ہو رہی ہوتی ہے, یا ٹویٹر کی بات ہو رہی ہے, انسٹاگرام کی, کہ کسی کے 20,000 ہے, کسی کے 1,500 ہے, کسی کے ملینز میں بھی چلے جاتے ہیں لوگوں کے. اور ادروائز اگر یہ کہا جائے کہ آپ کو کتنے لوگ ہیں جو آپ کے فرینڈز ہیں جو آپ کو فالو کرتے ہیں, جیسے آپ باتیں کریں گے وہ دے ٹرائی ٹو کاپی یو, ریئل میں کتنے ہوں گے؟ ہارڈلی کوئی ہوگا جو آپ سے امپریسڈ ہوگا, رائٹ. لیکن جب آپ سوشل میڈیا میں جاتے ہیں تو اس کو یہ کیا بولتے ہیں؟ فالوورز. آپ کے 15,000 فالوورز ہیں, رائٹ. سو یو اسٹارٹ لیونگ ان اے فولز پیراڈائز, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اتنے زیادہ فرینڈز ہیں اور اتنے زیادہ ہیں. اب آپ نے کوئی چیز اچھی کی تھی تو اگر آپ کے 20 فرینڈز میں سے اگر اس کو کچھ 4-5 اپریشیٹ کر لیتے ہیں تو آپ اس پہ خوش ہوتے ہیں.
لیکن اگر آپ کے فالوورز جو ہے نا وہ ہیں 2000 اور آپ کو لائک صرف آ رہے ہوں گے 5-6 آ رہے ہیں اس کے اوپر, تو آپ تو بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں, کیوں لائک زیادہ نہیں آ رہے میرے, اور کیوں ایسے ہوا اس طرح کے, ٹھیک ہے. تو دس ہیز اسٹارٹیڈ کریٹنگ پرابلمس. اس سے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ مینٹلی پرابلمس میں جا رہے ہوتے ہیں. ایکسیس آف ایوری تھنگ, جس طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کوئی بھی چیز جب آپ ایکسیس میں کریں گے نا تو اٹ از ہارمفل. کوئی بھی چیز ایکسیس میں کریں گے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا, جس طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, ایکسیس آف اینی تھنگ از ہارمفل. کوئی چیز بہت زیادہ کریں گے تو آپ کو ہارم ہو جائے گا اس کا. اینی تھنگ, چاہے آپ کا وہ فیوریٹ فوڈ ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے, اینی تھنگ آف یور فیوریٹ چوائس, جو آپ کے بہت زیادہ کریں گے وہ آپ کے لیے ہارمفل ہو جائے گا. اچھا, یہ تو ہم نے بات کر لی کچھ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ چیزیں, ٹھیک ہے, کچھ ہم نے سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ بات کر لی, ان کے نیگیٹو ایسپیکٹ ہے. کوئی اور نیگیٹو بات آ رہی ہے تو بتائیں مجھے, کوئی اور نیگیٹو بات اگر مائنڈ میں آ رہی ہے تو بتائیں. اچھا, اب ہم آتے ہیں گیمز کی طرف, ٹھیک ہے, ویڈیو گیمز کی طرف آتے ہیں. گیمز کے سب سے پہلے ایڈوانٹیجز ڈسکس کرتے ہیں. فار ایگزامپل کچھ گیمز ہوتی ہیں جو آپ کی مائنڈ کو بہت شارپ کر لیتی ہیں. ایسی کوئی گیم بتائیں. کوئز گیمز ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ایک بہت اولڈ بورڈ گیم ہے جو اب کمپیوٹر میں بھی اویلیبل ہے, اور وہ ہاں چیس. اس کو وہ تو آرڈنری پلیئر نہیں کوئی کھیل سکتا, ٹھیک ہے. وہ تو اس کے لیے کیسے زبردست ایکسپرٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس کے لیے, ٹھیک ہے. نہیں کہ آپ سیکھ لیں گے, گیم سیکھ لیں گے, لیکن جو اس کا بیسٹ چیمپئن ہوگا نا وہ واقعی بہت زبردست میچ, اس کو جو ہے نا اسٹیپس لینے آتے ہیں, اس کو پتہ ہے کہ اس نے نیکسٹ موو کس طرح کرنا ہے, رائٹ. میرے سارے جو بورڈ کے جتنے بھی میرے پلیئرز ہیں ان سب کی کیا اسٹرینتھ ہے, کیا ویکنیس ہے. اچھا, اس کے علاوہ کوئی اور بھی, فار ایگزامپل جب ورلڈ کے اندر نا بینکس بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے تھے تو ایک گیم بنائی تھی جس کو آپ لوگوں نے بھی ہو سکتا ہے کھیلا ہو, مونوپلی نام ہے اس کا, کھیلا ویسا آپ نے نا. تو وہ کیا تھا, وہ ایجوکیٹ کرنے کے لیے تھا کہ عام بچوں کو کس طرح پتہ لگے گا کہ مارگیج کیا ہوتا ہے اور رینٹ کیا ہوتا ہے, اور جب آپ پرچیز بائی کرتے ہیں تو ان کو سکھانے کے لیے مونوپلی کی گیم آ گئی تھی. تو دیر آر سم گیمز جو آپ کو بہت زیادہ مائنڈ شارپ بھی کریں گی اور مائنڈ کو تیز بھی کرتی ہیں. لیکن زیادہ تر گیمز کون سی پسند ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کو بتائیں چلیں, کوئی بھی بتائے نا, سارے بتائیں. ٹھیک ہے. اب یہ ان میں سے کچھ گیمز ہیں جو کنسٹرکٹیو ہیں, جس میں آپ نے کوئی چیز بنانی ہے, کوئی چیز کنسٹرکٹ کرنی ہے. کچھ گیمز ہوں گی جن کے اندر آپ نے, جیسے ایج آف ایمپائرز وغیرہ گیم ہوتی تھی جس کے اندر آپ نے کچھ کنسٹرکشن کرنی ہے نا, ایک سویلائزیشن کو لے کے چلنا ہے, آپ نے سٹی بنانی ہے, اپنی کنسٹرکٹ کرنی ہے, سٹی کے لوگوں کی کیئر کرنی ہے, آرمی بنانی ہے, سارا کچھ کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. لیکن پھر کچھ گیمز ہوتی ہیں جو سمپل صرف شوٹنگ گیمز ہوتی ہیں. ہاں, کال آف ڈیوٹی تو اس میں سب سے ٹاپ کے اوپر ہوگی. ہاں, پب جی کس نے کھیلی ہے, ٹھیک ہے, تو پب جی ہو گئی. اور ہاں, اس کے علاوہ, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور بتائیں. سو یہ جو جتنی بھی گیمز ہیں نا, جو شوٹنگ گیمز ہو گئیں اور جو یہ ہیں, تو یہ بھی ظاہر بات ہے فن گیمز ہے, لیکن ان کا بھی ایک پرابلم ہے کہ دے آر مور پرون ٹو بی مور ایڈکٹیو گیمز, زیادہ ایڈکشن ہو جاتی ہے اس سے. یہ میں آپ کو کوئی نیوز دکھاتا ہوں یہ والی, ٹھیک ہے. مشیگن دنیا میں کدھر ہے؟ اٹس ان امریکہ, ٹھیک ہے, ان شارٹ اٹس ان امریکہ, ٹھیک ہے. فل ایڈریس نہیں پوچھ رہا تھا کہ کہاں کس طرح پہنچتا ہے وہاں تک. تو اٹس ان امریکہ. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایک اسکول ہے, اس کے اندر یہ ہوا, یہ کل کی نیوز ہے یہ, ہاں جی کل کی نیوز ہے یہ. اسٹوڈنٹ کلز 4 اینڈ وونڈز 7, ٹھیک ہے. اور لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ کل کی نیوز ہے, کتنے کل ہوئے ہیں؟ 4. بٹ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ ایوریج سے کم ہے. امریکہ میں ایوری ڈے اگر ایوریج لیا جائے نا, ایوریج لیا جائے آؤٹ آف آل دا شوٹنگس, رائٹ, تو ایوریج جو ہے نا وہ 8 چلڈرن آر کلڈ. 8 چلڈرن آر کلڈ ایوری ڈے. ریزن کیا ہوتا ہے؟ روڈ ایکسیڈنٹس ریزن نہیں ہے,
فوڈ پوائزننگ ریزن نہیں ہے. کیا ریزن ہے؟ ہاں شوٹنگ. کوئی اور اسٹوڈنٹ ہوگا اسکول کا ہی, وہی دوسرے اسٹوڈنٹس کو کل کر دیتا ہے, رائٹ. تو جو مینٹل پرابلمس ہوتی ہیں, کون سا ڈاکٹر ہوتے ہیں جو مینٹل ہیلتھ پرابلمس کو ایڈریس کرتے ہیں؟ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور چائلڈ سائیکالوجی ایک سیپریٹ فیلڈ ہوتی ہے. چائلڈ سائیکالوجی ایک سیپریٹ فیلڈ ہوتی ہے. یس یوسف. جب وہ سائیکالوجسٹ کے بعد مطلب ہاسپٹل کے بعد چلے جاتے ہیں لائک لونلی ہوتی ہے, ڈپریشن میں, سو پھر دے ڈو لائک تھیراپی. ہاں وہ پھر وہ تھراپیز کرتے ہیں اس کے اوپر نا. تو یہ کوئی سائیکالوجسٹ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر نا ملٹیپل یہ ریسرچز کی ہیں, اور زیادہ تر کیسز کے اندر نا یہ دیکھیں نیوز آپ کے ساتھ جو شیئر ہو رہی ہیں, یہ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن ہے, یہ انہوں نے کیا ہے کہ جو وائلنٹ ویڈیو گیمز ہیں نا, دے آر بلیمڈ کہ وہ اس طرح کے جو اٹیکس ہو رہے ہیں, دے آر انکریجنگ اسٹوڈنٹس. وہ یا تو غصے میں آ جاتے ہیں, یا ان کو کوئی اور مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہوتی ہیں. کچھ کیسز میں ڈرگس بھی ریزن ہو سکتے ہیں, فرسٹریشنز ہو سکتی ہیں ریزن, رائٹ, کہ یا ان کو ٹیچر ہیٹ کر رہے ہیں, کلاس فیلوز کو ہیٹ کر رہے ہیں, وٹ ایور. تو ان کے لیے سب سے ایزی چیز کیا ہوتی ہے, جس طرح انہوں نے ویڈیو گیم میں کیا تھا, جسٹ شوٹ دیم آؤٹ. تو وہ کیا کریں گے, جا کے اس طرح شوٹ کر دیتے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ یہ ریئل لائف ہے, دس از ناٹ اے ویڈیو گیم, ٹھیک ہے. وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ اس کا بہت گناہ ہوگا, کتنی فیملیز ڈسٹروائے ہوں گی, ٹھیک ہے. تو جو پرابلم ہے ان ریئل لائف اور ان دا لائف آف انٹرنیٹ, ٹھیک ہے. آپ لوگ کون سی جنریشن ہے, کیا بتایا تھا آپ کو اسٹارٹ میں؟ جنریشن زی, ٹھیک ہے. اور واٹ از اسپیشل اباؤٹ جنریشن زی؟ ہاں ہاں, یہ آل دیز ٹیکنالوجیز یہ سب آپ لوگوں نے ہمیشہ سے دیکھی ہیں. آپ لوگوں کے لیے کبھی یہ نہیں ہوا کہ پہلے نہیں تھی اور اب ہیں یہ. تو اس کے اندر کیا چیز ڈفرینٹ ہے بہت زیادہ, کہ جب آپ لوگ آن لائن ہوتے ہیں اور جب آپ لوگ ریئل لائف کے اندر, دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ کی کوئی بات اگر آپ نے کسی سے کوئی غلط بات کی تھی, کوئی غلط لینگویج یوز کی تھی, یا جھوٹ بولا تھا, تو ہو از دیئر ٹو کریکٹ یو؟ کون آپ کو روکے گا؟ آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں, رائٹ. آپ کے ایلڈرز ہوتے ہیں, آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں. وہ آپ کی بات اگر سنتے ہیں تو وہ کہیں گے نہیں ایسے آپ نے غلط بات کی ہے, آپ کی اسٹیٹمنٹ غلط ہے, جھوٹ بولا ہے آپ نے, یا آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بیڈ لینگویج یوز کی ہے, تو وہ آپ کو روک سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کسی کے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں, یا کہیں آپ نے کسی پوسٹ کیا تھا, تو کون دیکھے گا؟ کس طرح نہیں پتہ لگ سکے گا نا کسی کو. اگر کسی رینڈم بندے نے دیکھ بھی لیا آپ کے ابیوسو لینگویج, وہ آپ کو روکے گا؟ وہ تو نہیں آپ کو روکے گا. ول ہی کیئر فار یو؟ پیرنٹس تو کیئر کرتے ہیں نا, ٹیچرس کیئر کرتے ہیں, ایلڈرس کیئر کرتے ہیں, وہ کیئر تھوڑی کرے گا وہ آپ کے لیے, رائٹ. آپ کو کسی جگہ پہ لے کے جایا جائے, اگر فار ایگزامپل کسی فارسٹ ہے اور کہتے ہیں یہاں پہ ٹریکنگ کرتے ہیں ہم لوگ, یا کوئی بہت ہی کراؤڈیڈ جگہ کے اوپر ہوتے ہیں آپ لوگ, اور آپ لوگ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جاتے ہیں, تو پیرنٹس ایک سمپل آپ کو انسٹرکشن کیا دیتے ہیں؟ ساتھ ساتھ رہنا, لون نہ ہو جانا. اگر فارسٹ میں تو بہت آگے اکیلے نہ چلے جانا, یا اگر بہت کراؤڈیڈ ایریا میں تو ہمارے ساتھ رہنا. وہ کیوں کہتے ہیں اس طرح؟ کیونکہ آپ کو کوئی ہارم ہو سکتا ہے, کسی قسم کا ہارم ہو سکتا ہے. دا پرابلم ود آن لائن ورلڈ از کہ وہاں پہ آپ کے پیرنٹس تو آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے, تو آپ کو کون نیگیٹو انفلوئنس کر رہا ہے, کون آپ کو پھر بعد میں مس ٹریٹ کر سکتا ہے, کون آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے, کون آپ کے مائنڈ کو پولوٹ کر سکتا ہے, کون آپ کو کس طرح ہارم کر سکتا ہے, ان کو تو نہیں پتہ لگے گا, رائٹ. دس از دا بگیسٹ پرابلم جو اس کے ساتھ ہے. تو جو آپ لوگوں کی فرسٹ کلاس ہوئی تھی, اس کے اندر آپ لوگوں کا ٹاپک تھا سنسیئرٹی, اور اس میں ہم نے کون سا واقعہ پڑھا تھا؟ کیو والا. کیا تھا اس میں اسپیشل؟ گڈ ڈیڈز یاد کیے تھے, جو کہ پھر آپ کو ایک بہت ڈیفیکلٹی کے ٹائم میں نکال سکتے ہیں, رائٹ, نکال سکتے ہیں. تو ان سب میں سے پہلی گڈ ڈیڈ کیا تھی؟ اچھا, اب آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا سیم سچویشن کے اندر آپ لوگ بتائیں کہ پیرنٹس کے لیے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں, پیرنٹس کو پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو کیا ضرورت ہے ان کو پانی پلانے کی؟ پہ شاید زیادہ امپورٹنٹ یہ نہیں ہوگا کہ آپ پانی تو پلا دیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس کو جا کے پانی تو پلا دیا آپ نے, لیکن وہ آپ کو منع کر رہے ہیں کہ بیٹا زیادہ اسکرین نہ دیکھو, یا زیادہ یہ نہ کرو. اس میں آپ کیئر نہ کریں, لیکن ہر وقت پانی پلاتے رہیں انہیں. تو بتائیں کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہوگی؟ پھر کہنا زیادہ ماننا امپورٹنٹ ہے یا پانی پلانا زیادہ امپورٹنٹ ہوگا؟ اگر پیرنٹس آپ کو کسی چیز سے منع کرتے ہیں کہ بیٹا آپ نے ایسے نہیں کرنا, ٹھیک ہے, یہ چیز آپ نے نہیں دیکھنی, یہ آپ نے نہیں کرنا,
اور فار ایگزامپل پیرنٹس نہیں ہیں ابھی کہیں گئے ہوئے ہیں دور ہیں, یو ہیو دی اپرچونیٹی کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, کسی کو بھی نہیں پتا, پیرنٹس ہیں ہی نہیں. اور اگر اس وقت آپ صرف اس وجہ سے اس چیز سے رک جائیں کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو کہا ہوا تھا کہ نہ کریں, تو ہو سکتا ہے اگر اللہ نہ کرے کبھی فیوچر میں گاڈ فاربیڈ آپ کسی پرابلم میں آئیں, تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے آگے کہہ سکتے ہیں نا کہ میرے پیرنٹس کے لیے میں نے یہ کام نہیں کیا تھا, کیونکہ پیرنٹس کو اچھی نہیں لگتی تھی, رائٹ, جسٹ لائک کہ وہاں پہ انہوں نے اپنی گڈ ڈیڈ پریزنٹ کی تھی. اس طرح ہی ہے, ٹھیک ہے. تو کبھی ایسے ٹائم کے اوپر جب پیرنٹس نہیں ہیں آپ کے پاس اور آپ کو پیرنٹس نے کسی چیز سے منع کیا تھا, یو ہیو دی اپرچونیٹی کہ آپ وہ کام کر لیں, لیکن آپ پھر اس پیرنٹس کی بات کو یاد کر کے پیرنٹس کی کیئر میں وہ نہ کریں, رائٹ. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کو جب آپ آن لائن ہوتے ہیں تو دیر آر مینی چانسز کہ آپ کو کوئی ایسی گندی امورل چیز دیکھنے کا چانس مل سکتا ہے جو آپ خود نہیں بھی دیکھنا چاہ رہے ہوں گے نا, وہ ایڈز میں نظر آئے گی کوئی چیز, یا ریکمینڈیڈ ویڈیوز میں نظر آ رہی ہوگی, یا کسی اور چیز میں نظر آئے گی. وہ آپ کے لیے ایک اور چانس ہوگا کہ ایک اور گڈ ڈیڈ کمانے کا, کہ آپ اس طرف مت جائیں, اس پہ کلک مت کریں, اس کو مت دیکھیں. تو وہ بھی ایک اپرچونیٹی ہے گڈ ڈیڈ کمانے کی, رائٹ. سیکنڈ ویک میں آپ لوگوں کے ٹاپک کس پہ ہوا تھا؟ لو آف اللہ, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو کیسے لوگ پسند ہیں. اب آپ وہ کوالٹیز بتائیں, ایگزامپل دیں. آپ کو تو اچھی طرح ایکسپلین کیا ہوگا نا کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. اب آپ لوگ آن لائن کے حساب سے بتائیں, سوشل میڈیا کے حساب سے بتائیں, ویڈیو گیمز کے حساب سے بتائیں, کیسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں گے. اگر آپ آن لائن ہیں اور سوشل میڈیا پہ ہیں, کیا کریں گے تو آپ اس کو ڈیزرو کریں گے جو اللہ کو پسند ہے. جو بری چیزیں اوائڈ کرتے ہیں, اس کے اندر صرف یہ بات ضروری نہیں ہے کہ کوئی گندی چیز دیکھنے سے ریلیٹڈ, وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی فرینڈ سے چیٹ کر رہے ہیں تو وہ چیٹ کے اندر کوئی غلط بات ایسی نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ والی چیز بھی ہو سکتی ہے. یا جھوٹی باتیں نہ ہوں, رائٹ, یا جھوٹی باتیں نہ ہوں, اور کوئی ایسی بات نہ ہو جو ہوئی نہیں ہے اور آپ اس کو ایگزیجریٹ کر کے کر رہے ہیں. تھرڈ جو ہماری کلاس ہوئی تھی اس میں کیا تھا؟ صلاح مین ٹاپک تھا نا, صلاح مین ٹاپک تھا. اچھا, بہت سارے جو گناہ ہوتے ہیں نا, ان میں سے ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جو صلاح آپ کو بچا سکتی ہے اس سے. ایک گناہ ایسا ہوتا ہے, ایک قسم کا گناہ ہوتا ہے جس سے صلاح جو آپ کی صلاح ہوتی ہے نا, نماز جو آپ پڑھتے ہیں, وہ بچا سکتی ہے آپ کو, ٹھیک ہے. وہ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا, وہ جھوٹی اور جو بری چیزیں ہوتی ہیں, گندی چیزیں ہوتی ہیں نا, ان سے ان کی صلاح جو ہے ان کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے. اگر آپ صلاح پڑھتے ہیں اور اچھی طرح سے پڑھتے ہیں, وضو اس طرح کرتے ہیں جس طرح ایکسپلین ہوا تھا, تو آپ کو ان چیزوں سے پروٹیکشن مل سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کے ساتھ ساری کلاس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا صرف برا ہے, یا ویڈیو گیم صرف بری ہیں, یا انٹرنیٹ صرف برا ہے. اس کی اچھی سائڈز بھی ہیں اور اس کی بری سائڈز بھی ہیں. تو آپ لوگوں نے ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے سٹارٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے.